مفتی طارق مسعود اسپیشل. جی سوال یہ کہ سورہ نجم یا سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا صلہ دیتا ہے. جی اکثر یونیورسٹیز کے اندر کالجز میں آپ دیکھتے ہیں, لیکن سر اگر تو ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جائے جی تو میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے سپورٹ کی جا رہی ہے, اور میرے ہی ایج گروپ کے اور لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے باوجود مجھے ان سے زیادہ مل رہا ہے. ہاں گھر میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ان سے زیادہ اچھی لائف گزار رہا ہوں, اور جی وہ محنت زیادہ کر رہے ہیں. جی 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 یہاں پر انتظار ہو یا جی جی یہ سورہ نجم کی آیت ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو ان کا بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کوشش کوئی کم کر رہا ہوتا ہے, مل اس کو زیادہ رہا ہوتا ہے, اور ایک آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے بالکل کوشش نہیں کر رہا ہوتا, دبا کے نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے وہ. اور بعض دفعہ ایک آدمی دن رات ایک کر دیتا ہے کوشش میں, رزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے, صفر ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو الیس للانسان الا ما سعی والی آیت ہے, یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے شرک کی نفی کے لیے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا, جو بھگوان ہیں ہمارے, ہم کچھ بھی نہ کریں تو یہ ہمیں بخشوا دیں گے. اس نظریے پہ رد کرنے کے لیے کہ یہ تمہیں نہیں بخشوا سکتے, تم جو کوشش کرو گے اسی کا اجر قیامت کے دن تم کو ملے گا. ایک تو یہاں رزلٹ سے مراد آخرت کا رزلٹ ہے, دنیا کا نہیں ہے. دنیا کے رزلٹ کے بارے میں دوسری آیت ہے, وہ میں ابھی پیش کروں گا. تو پہلی بات, یہاں رزلٹ سے مراد وہ رزلٹ جو اعمال کا آخرت میں ہوگا, کیونکہ یہ مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں یا بزرگ ہیں, ہم کچھ بھی نہ کریں یہ ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے. جیسے پادریوں کا, عیسائیوں کا نظریہ ہے نا, جو مرضی کرو, پادری سے جا کے کچھ دم درود کروا لو تو سب اگلا پچھلا برابر ہو جائے گا. تو قرآن نے کہا جو کرو گے وہ قیامت کے دن بھرو گے. تو اس پر جو اصل اشکال ہوتا ہے نا وہ کوئی اور ہے, وہ میں ابھی کرتا ہوں. قرآن میں جو دنیا کی کوشش ہے نا اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں, من کان یرید الآخرہ, جو آخرت کا طلبگار ہوگا, من کان یرید الآخرہ وسعی لہا سعیہا, اور اس کی کوشش بھی کرے گا, فاولئک کان سعیہم مشکورا, ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی, جتنی کوشش کریں گے اس سے زیادہ ہم دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ کوشش ضائع نہیں ہوگی. لیکن قرآن دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے, من کان یرید العاجلہ, جو اس جلدی کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے, تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, تو جس کو ہم چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے وہ دیں گے. یعنی وہ اس کی کوشش پر نہیں ہے. ایک تو ہر ایک کو کوشش پہ ملے گا نہیں, اور جن کو ملے گا تو وہ بھی ان کی اپنی مرضی کا نہیں ملے گا, وہ بھی کس کی مرضی کا ملے گا, ہماری مرضی کا ملے گا. تو دنیا کی کوشش کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس میں تقدیر کا دخل تمہاری کوشش سے زیادہ ہے, اور آخرت کی کوشش میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ضائع نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہیں؟ اصل اشکال جو اس آیت پر کیا جاتا ہے نا, وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو آپ کی اپنی کوشش ہی ملے گی تو پھر ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے. بھئی ہم کہتے ہیں ابا کے لیے صدقہ کر دو, اس کا ثواب ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو قرآن تو کہہ رہے ہیں انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو صدقہ تو آپ نے کیا, ابا نے تھوڑی کیا ہے, اور ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ابا کو مل رہا ہے نا. اس سے بعض لوگ جو آج کچھ نئے نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا قرآن حدیث کے نام پہ, تو ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام میں شفاعت بھی نہیں ہے, جو آخرت میں نبی سفارش کریں گے یا شہداء سفارش کریں گے یا علماء, یہ بھی نہیں ہے, اور ایصال ثواب بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کی کوشش کے بارے میں, جو کوشش کرے گا اس کو اسی کوشش ملے گی. تو بچہ ابا کے لیے کنواں کھدوا رہا ہے, اس کی کوشش یہی ہے کہ اس کا ثواب کس کو ملے؟ ابا کو. تو بچے کو اسی صورت میں اجر دیا جائے گا کہ اس کا ثواب اس کے ابا کو پارسل کر دیا جائے گا. تو اس کی کوشش ہی کا اس بچے کو بدلہ مل رہا ہے. ابا گریوی میں مزے اڑا رہے ہیں, تو ابا کو جو مل رہا ہے نا وہ ابا کی کوشش کا نہیں مل رہا. لیکن بیٹے کی کوشش بھی تو اللہ ضائع نہیں کریں گے نا, تو وہ ضمنی طور پر اس کو مل رہا ہے. جیسے دعوت میں کچھ اوریجنل لوگ ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے, کچھ طفیلی بن کے چلے جاتے ہیں اور کچھ طفیلی ہوتے ہیں. یہ سنا ہے چٹکلا آپ نے؟
تو کچھ چیزیں غریبیوں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو ایصال ثواب کا اصل ثواب جو ثواب کہتے ہیں بدلے کو, اصل تو اس کو مل رہا ہے جس نے عمل کیا چونکہ کیا ہی ابا کے لیے. ایسے ہے جیسے میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لینے ہیں, میں آپ کے پاس آؤں, آپ نے فون کیا بھائی آپ کے 1 لاکھ روپے تیار ہیں آپ لے لیں. میں کہتا ہوں یار میری طرف سے فلاں ٹرسٹ میں جمع کرا دو. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں صدقہ نہیں کر سکتا بھائی, یہ تو تمہارے پیسے ہیں تمہیں ہی دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پیسے مجھے چاہیے نہیں, فلاں عیدی سینٹر میں دے دینا, تو یہ مجھے ہی دینا ہوگا. تو جب ہم کوئی ابا اماں کے لیے ثواب بھیجتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس عمل کا ثواب مجھے نہیں چاہیے, کس کو چاہیے؟ یہ ابا کے لیے کر رہا ہوں. وہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو بھی غریبی میں دے دے گا وہ. تو باقی ساری غریبیاں چل رہی ہیں, اللہ کے ہاں غریبیاں بہت ہیں. دیکھو جو کنجوس ہوٹل والا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی غریبی نہیں دیتا. آپ نے 150 روپے جمع کرائے نہاری کے, 1 نہاری لا کے دے گا, آپ نے کھا لی, آپ بولو گے یار 2 آدمی بیٹھے ہیں ذرا جلدی سے غریبی لا دے, وہ کہے چلو یہاں سے. لیکن جو سخی ہوگا نا, تو ہم نے کنجوسوں کو دیکھا ہے ایسے ہوٹلوں میں 10-10 غریبیاں کھاتے ہوئے. 6 آدمی چلے گئے, 1 نہاری کی پلیٹ منگوائی, وہ ختم ہو گئی, لیا غریبی لیا, 1 غریبی 2 غریبی 3 غریبی 4 غریبی. ہوٹل والا بھی کہا چلو یار دیتے رہو, بھوک ان کم وقتوں کو نکالے گا کون یہاں سے. تو وہ بھی دل بڑا کیا اس نے. تو غریبی سسٹم جب دنیا میں چلتا ہے اور ہوٹل کا مالک سخاوت دکھاتا ہے, تو اللہ کے تو دونوں ہاتھ یداہ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہیں تمہاری کوشش کا بدلہ تو ملے گا. اب دوسرا تمہارے لیے کر رہا ہے تو غریبی میں اس کو بھی اور تمہیں بھی, تو وہ کرتے چلے جاؤ تو وہ اللہ اجر دیتا چلا جائے گا. اسلام کے اندر بتایا گیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, نافرمان مردوں کے لیے نافرمان عورتیں. ہاں, اور اسی طریقے سے بتایا گیا کہ زانیہ عورت سے صرف مشرک مرد ہی شادی کرتا ہے, زانی مرد ہی شادی جی کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ, جی وہ ایک پاک دامن عورت تھی. جی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایک مشرکہ عورت تھی. جی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے, یہ کیا تضاد نہیں ہے اس چیز میں؟ انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن میں آتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین, کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے زانی لا ینکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک, کہ زانی عورت سے نکاح زانی مرد ہی کرتا ہے اور مشرک, اور زانی عورت سے زانی مرد سے نکاح بھی زانی عورت کرتی ہے. تو جب کہ ہم مشاہدہ دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف ہے, بلکہ فرعون کی بیوی پاک دامن تھی اور فرعون 2 نمبر آدمی تھا. آج بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے, ایک آدمی پاک دامن ہوتا ہے, بیوی 2 نمبر ہوتی ہے, عورت 1 نمبر ہوتی ہے, مرد 2 نمبر ہوتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت میں تو گویا تضاد ہو گیا, واقعہ کے خلاف ہے. دیکھیں قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہوتا نا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ زانی مرد زانی عورت ہی سے نکاح کرتا ہے, یہ مطلب ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں, تو سب سے پہلے صحابہ اس پر اعتراض کرتے جن کی لغت میں قرآن لازم ہوا, کیونکہ وہاں تو جو بھی اعتراض ہوتا تھا صحابہ فوراً پیش کر دیتے تھے, مشرکین اعتراض کر دیتے. ہمارے نبی نے جب اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی مطلقہ سے نکاح کیا تو کتنا تماشا ہوا تھا اس وقت, مشرکین نے کہا اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. تو وہ بھی اعتراض کرتے کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. ہمارے پاس واقعات ہیں, صحابی کی زوجہ نے زنا کیا, ان کی وائف تھیں وہ, تو پھر زنا کی حد بھی جاری ہوئی. تو وہ کہہ سکتے تھے ادھر تو قرآن کہہ رہے کہ زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرتا ہے, ادھر تو پاک دامن بھی زانی سے کر رہے ہوتے ہیں, الٹا بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زانی مرد سے زانی عورت ہی نکاح کرے گی, کوئی اور کرنا چاہے گا تو ہوگا ہی نہیں, یا پاسبل ہی نہیں. قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے, پہلے میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں, ہم عام محاوروں میں بھی کہتے ہیں, آپ کے سامنے کسی نے کوئی گندا کھانا لا کے رکھ دیا, آپ کہو گے گندے کھانے بھائی گندے لوگ کھاتے ہیں, ہم شریف لوگ یہ کھانے نہیں کھاتے. اب کسی نے مثال دے دی, اس دن تو مولوی صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ کھانا کھایا تھا میرے سامنے, تو آپ کیا کہو گے, یار یہ تو مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہوگا یا وہ خود گندے ہیں, یہی کہو گے نا.
تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ زانی عورت کی طرف رغبت زانی مردوں کو ہوتی ہے، پاک دامن آدمی زانی عورت کو پسند نہیں کرتا. یہ نیچرل ہے، یہ نیچر ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. زانیہ عورت کی طرف رغبت کافر کی تو ہو سکتی ہے، مشرک کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہوتی. یہ نہیں قرآن نے کہا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل تو سب کچھ ہے، لیکن پاک دامن لوگوں کی رغبت بد کردار عورت کی طرف نہیں ہوگی، اور پاک دامن عورت کی رغبت بد کردار مرد کی طرف نہیں ہوگی. جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسا ہی اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اس کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو وہ فطرت کے خلاف ہو رہا ہے، وہ نیچر کے خلاف ہو رہا ہے. اسی طرح یہ جو آتا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو یہ بھی اس کا بھی وہی مطلب ہے جو میں نے مثال دی ہے. گندا کھانا رکھا ہوا ہے، پکا صحیح نہیں ہے، آلو صحیح نہیں کٹے ہوئے، اور تو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا. آپ بولے بھائی یہ بھنگیوں کے لیے ہے، یہ بھنگیوں پہ کیا کرتا ہے، سوٹ کرتا ہے، بھنگیوں کے لیے ہے یہ کھانا. کہے گا نہیں بھنگیوں کے لیے نہیں، اس دن فلاں تو بزرگ آئے تھے ان کو بھی میں نے یہی کھلایا تھا. تو وہ کیا گیا بھائی، ان کو پتہ نہیں ہوگا، آپ نے کھلا دیا ہوگا، بعد میں جب پتہ چلا تو ان کو الٹی آ گئی ہوگی. ہماری ٹیم گئی تھی نا کہیں، پرانی جاوید میاں داد کا جو دور تھا نا، تو اس میں ایک بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ٹیم ہماری کہیں باہر کھیلنے کے لیے گئی، تو ان کو کسی نے مینڈک کا سوپ پلا دیا. وہاں پتہ نہیں کون سے ملک میں، چائنا میں ہی پلایا ہوگا، مینڈک چائنا. تو انہوں نے پی لیا. بعد میں جب پتہ چلا کہ مینڈک ہے تو الٹیاں ہو گئی ان کو. ٹھیک ہے نا. تو الخبیثات للخبیثین کا مطلب خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، یعنی یہ انہی کے لیے ہیں، انہی کو آپس میں الجھنے دو. باقی بائی مسٹیک بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہو اور اس کو پتہ نہ ہو اور اس کی بیوی کیا ہو، فاحشہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے جب شادی کی تھی اس وقت نیک تھی، بعد میں 2 نمبر ہو گئی. یا جس عورت سے مرد نے نکاح کیا وہ نیک تھا، وہ بعد میں کیا ہو گیا، 2 نمبر. تو یہ تو مشاہدہ ہے، اور یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. تو قرآن کا صرف یہ مقصد ہے کہ دلچسپی پاک دامن لوگوں کو پاک دامن عورتوں میں ہوتی ہے، شریف لوگوں کو شریف عورت میں. تو یہ حضرت عائشہ کی برات میں جو نازل ہوئی ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جب اپنی رغبت سے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے تو آپ تو پاک دامن تھے، آپ کسی فاحشہ سے کیوں معاذ اللہ نکاح کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک دامن سے ہی نکاح کریں گے. اور امی عائشہ اگر معاذ اللہ غلط ہوتی تو اپنی ایج سے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایک پیغمبر سے نکاح کیوں کرتی؟ وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی. آج بھی جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ تھوڑی چاہیں گی کسی دیندار آدمی سے ہم نکاح کریں. تو عام نارمل روٹین یہی ہے. ہاں کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، کسی عارضے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ایک فاحشہ عورت ہے، خوبصورت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کی بد کرداری پر غالب آ گئی، تو کسی پاک دامن نے عشق میں آ کے اس سے نکاح کر لیا. تو یہ کسی عارضے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، نارملی ایسا نہیں ہوتا.